السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم شب برات کی حقیقت بیان کریں گے کہ 15 شعبان کی رات کیا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ 15 شعبان کی رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے اور اپنا جلوہ نور بکھیر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آواز دیتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھتے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ 15 شعبان کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ 15 شعبان کی رات میں ملک الموت کو وہ تمام نام دیے جاتے ہیں جس کا اس سال مرنا ہوتا ہے، اس سال جس کا پیدا ہونا ہے، جس کا مرنا ہے، سب لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات سال بھر کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس رات سال بھر کی تقدیر بھی لکھ دی جاتی ہے۔ اور 15 شعبان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر روزہ رکھتے۔ اس رات بندوں کے سال بھر کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو عائشہ، میری خواہش ہے کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو خاص طور پر روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، کیونکہ اس رات جس کا پیدا ہونا ہے، جس کا مرنا ہے، اور کون جیے گا، کس کو کتنا رزق ملے گا، سال بھر کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس رات سال بھر کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے کہ کون آئے گا، کون جائے گا، کون جیے گا، کون مرے گا، اور اس رات اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت بندوں پر نازل ہوتی ہے اور یہ رات مغفرت والی رات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات سب کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے اس کے جو شرک کرنے والا ہو، کینہ رکھنے والا ہو، شراب پینے والا ہو، شراب کا عادی ہو اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ جب تک یہ سب توبہ نہ کر لے، اللہ تعالیٰ شب برات کی رات بھی ان کی مغفرت نہیں کرتا۔ 15 شعبان کو ہمارا سال بھر کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، سال بھر کا رزق ہمیں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور اس رات یہ طے ہوتا ہے کہ یہ اس سال کون مرے گا، کون اس دنیا میں آنے والا ہے، آنے والے سال میں کون جیے گا، کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کو کتنی کامیابی ملے گی، کسے کتنی ناکامی ملے گی، کسے کتنی عزت ملے گی، کسے کتنی ذلت ملے گی، اور اللہ تعالیٰ سال بھر اسے کون سی نعمتیں عطا فرمائے گا، سال بھر اسے کون سی نعمتیں ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کون سی نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ سال بھر کی تقدیر کو اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ شب برات کی رات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ اس سال سال بھر کی تقدیر کو لکھ دیا جاتا ہے کہ کون آئے گا، کسے اس سال جینا ہوگا، کہ کون اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا، کسے اس سال اللہ تعالیٰ اپنے گھر یعنی خانہ کعبہ بلائے گا، یعنی کہ
کسے اس سال حج یا عمرہ نصیب ہوگا، کسے اس سال اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی سعادت نصیب فرمائے گا۔ سال بھر کی تقدیر لکھ دیا جاتا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملک الموت کو وہ تمام نام دیے جاتے ہیں جس کا اس سال مرنا ہوتا ہے، اور ملک الموت ان کی روحوں کو قبض کرتا ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت آواز لگاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اس مغفرت کی رات میں اس کی مغفرت کروں، اور اللہ تعالیٰ اپنی فضل و کرم سے سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کی رات قیام میں گزار دو، یعنی کہ خوب نمازیں پڑھو، نفلیں ادا کرو۔ اس رات اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی، اپنے خطاؤں کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی مانگو۔ اس رات سچی اور پکی توبہ کر لو۔ اس رات خوب خوب دعائیں مانگو، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اس امت مسلمہ کے لیے بہترین دعائیں مانگو، کیونکہ اس رات دعائیں خوب قبول ہوتی ہے۔ اور اس دن کا روزہ رکھو، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات قیام کی کثرت کر دو اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، کیونکہ یہ مغفرت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور معاف کرے گا، اور اپنی مرحومین کے لیے خصوصی طور پر دعائیں مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں قبر کی تنگی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائے، ذلت اور رسوائی سے بچائے۔ یا اللہ ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچا، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچا، اے اللہ ہر قسم کی تنگی سے بچا، اے اللہ پریشانی دکھ درد سے بچا، اے اللہ برکت والی حلال کشادہ روزی عطا فرما، اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، اے اللہ اس تقدیر لکھنے والی رات میں اے اللہ ہماری بہترین تقدیر لکھ دے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ جہنم کی تپش سے بچا، اے اللہ جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے رشتے کے لیے پریشان ہیں انہیں نیک اور صالحہ جوڑا عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما، اے اللہ جو قرض کی تنگی سے پریشان ہے، رزق کی تنگی سے پریشان ہے، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ بے شک تو رحمان ہے، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ تو رزاق ہے، اے اللہ تو بہترین روزی عطا فرمانے والا ہے، اے اللہ ہمیں بہترین روزی عطا فرما، اے اللہ ہماری روزی کو کشادہ کر دے، اے اللہ ہمارے دل کو وسیع کر دے، اے اللہ جھوٹ غیبت چغلی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دل کے کالے پن کو مٹا دے، اے اللہ اے
میرے اللہ، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے رازق، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے جو بہتر ہو وہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے جو بہتر ہو، جو ہمارے حق میں بہتر ہو، ہمیں بہترین عطا فرما۔ اے اللہ تو بہترین عطا فرمانے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے عطا کرنا آتا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ایسی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب